آج جس دور کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اس دور کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ اس جیسا دور نہ ہی پہلے گزرا تھا اور نہ ہی گزرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے 10 صدیاں قبل یروشلم کی قدیم شہر میں شام کے وقت ایک عظیم و شان قلعہ نظر آ رہا تھا، جس کی روشنیاں بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہیں۔ بہت سی باتوں پر یقین کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ سب قرآن میں واضح موجود ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، جی ہاں، یہ دور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے ان کے معجزات کا ذکر کرتے ہوئے ہم بیان کریں گے ان کا پہلا معجزہ خوش الحانی۔ یہ ان کا عظیم ترین معجزہ تھا۔ اللہ نے ان کو خوبصورت آواز سے نوازا تھا، جو تاریخ میں نہل داؤدی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا دوسرا معجزہ یہ تھا کہ ان پر آسمان سے کتاب نازل کی گئی، جس کا نام زبور تھا، جس میں آسمانی احکام نظموں کی شکل میں بیان ہوتے تھے۔ ان کا تیسرا معجزہ یہ تھا کہ جب وہ اللہ کا ذکر کرتے تو پہاڑ، جانور، چرند، پرند سبھی ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح میں مشغول ہو جاتے۔ امیجن کریں وہ منظر جب عظیم و شان پہاڑ اور چرند پرند ان کے ساتھ ذکر اللہ کرتے تھے، کیسا مسحور کن منظر ہوگا۔ ان کا چوتھا معجزہ ان کا ذکر کرتے ہوئے ہم بیان کریں گے۔ ان کا چوتھا معجزہ تھا کہ ان کے ہاتھوں میں لوہے کو موڑ دینے کی طاقت تھی۔ وہ لوہے کو اپنے ہاتھوں سے ایسے موڑتے تھے جیسے گیلی مٹی یا گوندا ہوا آٹا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے لوہے کو موڑ کر لوہے کی ذرہ بناتے تھے، جسے وہ 600 درہم میں فروخت کرتے تھے۔ 2 حصے وہ اپنے اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے تھے اور باقی 4 حصے اپنی رعایا کی تربیت پر خرچ کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ قرآن میں ان کے لیے خلیفہ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ ان کا 5واں معجزہ یہ تھا کہ ان کو اللہ نے ایک عظیم طاقت سے نوازا تھا، انصاف کی طاقت، فیصلہ کرنے کی طاقت، جس سے انہوں نے اپنی سلطنت میں خوشحالی پیدا کی ہوئی تھی۔ ان کا 6واں معجزہ تھا کہ زبور حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے آسان کر دی گئی کہ وہ اپنے گھوڑے کو تیار کرنے کا حکم دیتے اور تب تک وہ پوری زبور کی تلاوت کر چکے ہوتے۔ ان کا 7واں معجزہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ان کے والد حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 40 سال تحفے کے طور پر پیش کیے۔ یہ واقعہ مشکات المصابی میں ایسے بیان ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکنے کے بعد ان کی تمام اولاد دکھائی گئی اور ہر ایک کے ماتھے پر اس کی عمر لکھی ہوئی تھی۔ کیسا منظر ہوگا وہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر نظر پڑتے ہی انہوں نے جان لیا کہ ان کی عمر 60 برس ہے۔ آپ نے اللہ سے دعا کی کہ ان کی عمر بڑھا دی جائے، لیکن اللہ نے فرمایا آدم ایسا ممکن نہیں، البتہ اے آدم تم اپنی عمر کے کچھ سال تحفے کے طور پر دے سکتے ہو۔ اس طرح آپ کی عمر میں اضافہ ہوا۔ آپ کے بادشاہ اور خلیفہ بننے کا واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ بنی اسرائیل کا نظام یوں چلتا تھا کہ ہمیشہ ان لوگوں میں ایک بادشاہ ہوتا تھا جو ملکی نظام چلاتا تھا، ایک نبی ہوتا تھا جو نظام شریعت اور دینی امور کی ہدایت کرتا تھا، اور یوں دستور چلا آتا تھا کہ بادشاہی یہود ابن یعقوب کے خاندان میں اور نبوت لابی بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا طرح عمل تھا۔ حضرت شمائیل علیہ السلام جب نبوت سے سرفراز کیے گئے تو ان کے زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، تو بنی اسرائیل نے آپ سے درخواست کی کہ آپ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجیے، تو آپ نے حکم خداوندی کے مطابق طالوت کو بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے بڑا عالم تھا۔ ہاں، وہ غریب و مفلس، چمڑا پکا کر کھاتا تھا، بکریوں کی چرواہی کر کے زندگی کا بسر کرتا تھا۔ اس پر بنی اسرائیل نے اعتراض کیا کہ طالوت شاہی خاندان سے نہیں ہے، لہٰذا کیوں کر اسے ہم بادشاہ تسلیم کریں۔ پھر طالوت کے پاس کچھ مال و دولت بھی نہیں۔ ایک غریب و مفلس انسان بھلا تخت شاہی کے لائق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بنی اسرائیل کی ان اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے حضرت شمائیل علیہ السلام نے ایک بیان فرمایا اسے اللہ نے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی۔
اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر بعد 4 فرشتے صندوق لے کر آ گئے اور صندوق کو حضرت شمائیل علیہ السلام کے پاس رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر تمام بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر دیا۔ جب طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا، اور ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکلے۔ جالوت بہت ہی قداور اور نہایت طاقتور بادشاہ تھا، اور اپنے سر پر لوہے کی جو ٹوپی پہنتا تھا اس کا وزن 300 رطل تھا۔ ذرا سوچیں اس بات کو کہ جس کے سر پر 300 رطل کی ٹوپی ہے وہ کس قدر سخت دل اور عجیب و غریب بادشاہ ہوگا۔ جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑائی کے لیے صف آرا ہو چکی تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان فرما دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا۔ یہ فرمان شاہی سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو بھی بہت کمسن تھے اور بیماری سے چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ غربت مفلسی کا عالم تھا، بکریاں چرا کر اس کی اجرت سے گزر بسر کرتے تھے۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تھے تو راستے میں ایک پتھر یہ بولا، اے داؤد مجھے اٹھا لیجئے، میں موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ دوسرے پتھر نے کہا، داؤد مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر ایک تیسرے پتھر نے آپ کو پکار کر عرض کیا، اے حضرت داؤد علیہ السلام مجھے اٹھا لیجئے، میں جالوت کا قاتل ہوں۔ آپ نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی گوپن لے کر صفوں سے آگے بڑھے، اور جب جالوت پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے ان تینوں پتھروں کو اپنی گوپن میں رکھ کر بسم اللہ پڑھ کر گوپن سے تینوں پتھروں کو جالوت کے اوپر پھینکا، اور یہ تینوں پتھر جا کر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگے اور اس کے بھیجے کو پاش پاش کر کے سر کے پیچھے سے نکل کر 30 جالوتیوں کو جا لگے اور سب کے سب مقتول ہو کر گر پڑے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لا کر اپنے بادشاہ جالوت کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل بے حد خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہو جانے سے اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت طالوت کو فتح مبین ہوئی، اور اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت نے حضرت داؤد کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کو ان کا سلطان بنا دیا۔ پھر پورے 40 برس کے بعد جب حضرت طالوت بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے، اور حضرت شمائیل علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ اس طرح یہ بنی اسرائیل میں پہلے نبی تھے جن کو حکومت کا شرف بھی ساتھ بخشا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام دنیا میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھے، رات بھر عبادت کرتے اور ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو فیصلہ کرنے کی زبردست طاقت دی گئی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد کی عدالت میں ایک کیس آیا، اس نے درخواست کی، اے نبی بادشاہ فلاں شخص نے میرے بیٹے کو مار دیا۔ چنانچہ دوسرے شخص کو بلایا گیا اور کہا، اے نبی بادشاہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ دونوں کو گواہ پیش کرنے کا بولا گیا تو کوئی گواہ نہ ملا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے کچھ وقت مانگا۔ رات کو حضرت داؤد علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ درخواست دینے والے کو قتل کی سزا دی جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سوچا کہ کیسے ایک خواب کی بنیاد پر میں کیسے سزا سنا سکتا ہوں۔ مسلسل 3 روز یہی خواب آیا، اور تیسرے دن خواب میں آپ کو وارننگ دی گئی کہ اگر آپ نے اس شخص کو قتل نہ کیا تو اس کی سزا آپ کو دی جائے گی۔ چنانچہ اگلے دن اس شخص کو قتل کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔ یہ سن کر وہ شخص بہت پریشان ہوا۔ اس شخص نے کہا، مجھے یہ سزا کیوں؟ اس پر داؤد علیہ السلام نے فرمایا، تیرا فیصلہ اللہ نے کیا ہے۔ تب وہ شخص رونے لگا اور اس نے بتایا کہ اس کے باپ کو میں نے ہی دھوکے سے قتل کیا تھا اور میں چاہتا تھا کہ یہ خاموش ہو جائے، اس لیے اس پر الزام لگایا۔ اس طرح اس شخص کو اس کی سزا ملی۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل میں بہت مشہور ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی عبادت گاہ کے قریب کسی کو بھی داخل نہیں ہونے دیتے تھے۔ بہت سارے دروازے ہر وقت کے لیے بند رہتے تھے، کوئی شخص وہاں آ جا نہیں سکتا تھا۔ ایک روز جب حضرت داؤد علیہ السلام
اپنی عبادت کے لیے قلعے میں داخل ہوئے تو ایک شخص پہلے سے موجود تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو، جبکہ اس قلعے کے دروازے تو ہر وقت بند رہتے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا، میں وہ ہوں جو کسی دروازے کا محتاج نہیں، جو نہ ہی کسی کا تخت و تاج دیکھتا ہے نہ کسی کی طاقت۔ تب حضرت داؤد علیہ السلام جان گئے کہ وہ کون ہے۔ وہ جان گئے کہ وہ اسرائیل علیہ السلام ہیں جو ان کی روح قبض کرنے آئے ہیں۔ اس روز حضرت داؤد علیہ السلام اس دنیا سے روح پرواز کر گئے۔ یہ سخت گرمی کا موسم تھا، سورج اپنی تاب پر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے، انہوں نے ایک پرندے کے کان میں سرگوشی کی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں کی تعداد میں پرندوں نے اپنے پر پھیلا دیے اور یوں پر پھیلائے کہ رات کا گمہ ہونے لگا۔ اس وقت 40,000 سے زائد علماء نے حضرت داؤد علیہ السلام کی جنازے میں شرکت کی اور وہ اس وقت کا سب سے بڑا جنازہ تھا۔